مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا، دعوت کا خاصہ یقین کا قوی کر. کس کا یقین ہے؟ کس کا یقین؟ دعوت کا خاصہ ایمان کا کامل بنا. لہذا جو دعوت ہمارا یقین قوی کرے گی، جو دعوت ہمارا ایمان کامل جس کے ذریعے سے بنے گا، اسی دعوت کو جو بھی سنے گا اس کا دل ہاں بھائی دین کی محنت کی طرف اللہ پلٹے گا. کون پلٹے گا؟ دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ ہاں تو بھائی محترم بزرگوں، تشکیل تو اصل اپنی ہے. محنت کرنے والے کو اللہ محروم کریں گے؟ بولو بھائی، محنت صحیح ہوگی تو استعداد بڑھتی چلی جائے گی. ہاں ہمارے مولانا فرما رہے تھے ہاں کہ بھائی بدری صحابہ ہاں وادی والے جذبات ہے نا بھائی، ایسا عملہ تیار ہو کہ ہر تقاضے پر ہر وقت تیار ہو. تو اسی جو ہے اسی محنت سے اللہ وہ استعداد پیدا فرمائیں گے. لیکن محنت صحیح ہونا چاہیے. محنت کیا ہونا چاہیے؟ اس کا فکر ہمارے لیے، اس کا فکر ضروری ہے ہمارے لیے. بھائی جو نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے نماز کا پڑھنا ضروری ہے، اور جو نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے بولو اپنی نمازوں کا صحیح کرنا، جاندار بنانا ضروری ہے. مولانا سعد صاحب سے 20 مرتبہ یہ بات سنی کہ دمشق کی جامع مسجد میں ایک صحابی ہیں، ان کا نام حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے نا صاحب بتلاتے ہیں. وہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صاحب نے آ کر کے نماز پڑھی. تو نماز پڑھنے والے جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے وہ تابعی ہوئے نہیں ہوئے؟ بولو بھائی، تابعی ہوئے نہیں؟ ہاں تو ان کو بلایا جب انہوں نے نماز پڑھ لی اور پوچھا کہ بھائی کتنے عرصے سے پڑھ رہے ہو اس طرح کی نماز؟ تو انہوں نے کہا کہ 30 سال یا 40 سال. 30 سال ہاں دونوں باتیں ہیں سنی ہوئی اپنے بڑوں سے. اچھا چلو 30 سال. تو فرمایا کہ اگر اسی طرح تم نماز پڑھتے رہے تو اس دین پر تمہاری موت نہیں آئے گی جو دین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے. تو یہ فکر کی چیز ہے. کیا کر رہے تھے؟ جلدی پڑھ رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ جلدی پڑھ رہے تھے. سمجھے محترم بزرگ؟ اس لیے جب تک ہم ہاں بھائی یہ فیصلہ نہیں کریں، مشورہ ہماری فکروں کو صحیح کرے. کیا کرے گا؟ مشورہ صحیح ہونا چاہیے. مشورہ کیا ہونا چاہیے؟ آداب کی رعایت کے ساتھ ہونا چاہیے. مشورہ آداب کی رعایت کے ساتھ. ہماری فکر موجودہ جو بھی ہے ہاں بھائی اس سے بہتر فکر اللہ تعالی، ہمارے نبی والی فکر اللہ ہمیں عطا فرمائے. اپنی ذات سے لے کر کے پوری انسانیت کی جہنم سے بچ کر جنت میں کیسے چلی جائے یہ فکر مل جائے گی. کون سی فکر ملے گی؟ اللہ دیں گے. اللہ نے عمل اسی لیے دیا. فکروں کا عمل ہے. کون سا عمل ہے؟ فکروں کے صحیح کرنے کی محنت ہے. مشورہ اپنی فکروں کے صحیح کرنے کی محنت. تو کیسے؟ کہ بھئی مشورہ اس کے آداب سیکھے جائیں. اس کے آداب سیکھے جائیں. ہر چیز اس کے جاننے والے سے پوچھی جائے. کریں گے انشاءاللہ. ہاں یہ مسجد کی تعلیم ہمارے یقینوں کو بنائے گی عمل سے ہونے کا. تعلیم کی تاثیر، تعلیم تاثرات کے صحیح کرنے کے لیے. کائے کے لیے؟ ہمارے تاثرات غلط ہمارے اندر سے نکل کر صحیح تاثر ہمارے اندر پیدا ہو. دنیا کا تاثر نکل کر آخرت کا تاثر آ جائے. سمجھ رہے ہیں نا بھائی؟ ہاں دنیا کا تاثر نکل کر کے ہاں دنیا کا کوئی تاثر نہیں.
یہ صفت صحابہ کی ہے. کس کی ہے بولو؟ ہاں، مال کا تاثر نکل کر کے اعمال کا تاثر آ جائے، مال کا تاثر نکل جائے، سمجھے صاحب. اور محترم بزرگوں، یہ تعلیم کے تاثرات ہیں. تو تعلیم صحیح ہوگی نا آداب کی رعایت کے ساتھ، تو یہ صفات پیدا ہو. اللہ تعالیٰ یہ صفات پیدا فرمائے. اور میرے محترم بزرگوں، گشتوں کی تاثیر جو ہے وہ ایمان کو قوی سے قوی تر بناتی چلی جائے. گشتوں کے ذریعے سے ایمان جو ہے نا، یہ گھر گھر جا کر ملاقات کرنا اور بھائی ان کو مسجد میں لانا، یہ گشتیں ہیں. کیا ہیں بھائی؟ گھر جانا کیا ہے؟ گھر گھر جانا، در در جانا. تو آداب کی رعایت کے ساتھ اپنے ایمان کے روزانہ بنانے کی محنت، دعوت صحیح ہو تو آدمی اپنے مقام پر رک نہیں سکتا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا، دائی اگر صحیح طریقے سے دعوت دے گا تو ایک مرتبہ کی اس کی دعوت دینے سے جس کو وہ دعوت دے رہا ہے وہ اپنے سارے تقاضوں کو پس پش ڈال کر دائی کی دعوت پر تیار ہو جائے. ایک مرتبہ کا یہ اثر ہے. فرماتے ہیں یہ تو سننے والے پر اثر ہے. مفہوم یہ ہے، ہاں بھائی فرمانے کا، یہ تو سننے والے پر ایک مرتبہ کا اثر ہوا صحیح دعوت کا. خود دائی اس کی دعوت کا اگر دعوت صحیح ہے تو اس کی دعوت سے اس کا ایمان کتنا بڑھے گا. بولو بھائی، اس کا ایمان کتنا قوی ہو. لہذا محترم بزرگوں، اللہ تعالیٰ اس مبارک محنت کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کریں گے بھائی انشاءاللہ. ہاں، اب میرے محترم بزرگوں دیکھو، یہ بات ہے فکر میں کہ بھئی ہماری بستیوں میں ماحول کیسے، ہر ایمان والا دین کا داعی کیسے، اور داعی کے معنی بھئی صفات والے تھے. ہر ایک صفات پر محنت کرے گا تو اس کی زندگی میں صفات آئیں گے. صفات کے مذاکرے سے فکر تو پیدا ہوگی، صفات کے مذاکرے سے فکر تو پیدا ہوگی، صفات زندگی میں لانے کی. لیکن صفات محنت سے آئیں گے. صفات کیسے آئیں گے؟ صفات محنت سے. عورتوں کے لیے گھر بیٹھے اور مردوں کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی گھر بیٹھے پورے دین کی محنت ہے. 100% دین کا ماحول بنے گا. گھر کی تعلیم اگرچہ آدھا عمل ہے لیکن اس میں 100% دین کی محنت ہے اور 100% دین ہے. کہ جس دن ہمارا یقین بنے گا عمل سے ہونے کا، اسی دن سے ہم محنت کر کے عمل کو اچھے سے اچھا بنانے والے بنیں گے. آج نمازیں بھائی اچھی کیوں نہیں بنانے کی محنت کر رہے ہو؟ ہم سے نمازوں کو جاندار بنانے کی محنت کیوں نہیں ہو پا رہی؟ ہماری تعلیم صحیح نہیں. ہماری کیا صحیح نہیں ہے؟ ہاں، کرتے رہیں تعلیم. شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ محنت کا ایسا رخ قائم ہو جائے کہ نظر تو آئے کہ واہ واہ بھائی، واہ واہ ماشاءاللہ، لیکن نتیجہ نہ آئے. کیا نہ آئے؟ ہاں آتا ہے نا بھائی، آدمی 60 برس تک نماز پڑھتا ہے لیکن ایک نماز بھی اس کی قبول نہیں ہوتی. لہذا ہمارے اندر اللہ تعالیٰ بھائی اس فکر کو پیدا کرنا. پھر محترم بزرگوں، اصل محنت اجتماعی ہے. اصل محنت کیا ہے؟ اصل محنت کیا ہے بھائی بولو؟ ہاں، ابھی کوئی بھی آئے اسے تھوڑی دیکھیں گے. نماز میں ایسا ہی کرتے ہیں اپن، ہے نا؟ تو کوئی بھی ادھر سے ادھر جاتا ہے تو دیکھتے ہیں نا اپن. نماز میں یہ سجدے کی جگہ دیکھتے ہیں.
ہاں تو بھئی جیسے ہر عمل ہمارا نماز کی ترتیب پر ہمیں بنانا ہے، عمل کے لیے کوشش کریں یکسو ہونے، ذرا سی بھی توجہ ادھر ادھر نہ جائے۔ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا کیسا ہے؟ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا کیسا ہے بھائی؟ شیطان کا نماز میں سے اٹھا لینا، شیطان نے اٹھا لیا نماز میں سے، اب ہم نماز میں نہیں ہیں، دیکھا آپ نے؟ ایسے ہی ہر عمل کا مسئلہ ہے۔ بہرحال محترم بزرگوں، اس طرح ہم محنت کریں کہ بھئی ہماری زندگی میں بھی صفات بڑھ رہی، اس رخ سے محنت کریں، اس فکر کے ساتھ محنت کریں، اور اسی محنت سے محترم بزرگوں ہمارے ساتھی بھی صفات والے بن رہے ہیں۔ اس طرح محنت کریں ہم، اسی محنت سے ہمارے ساتھی بھی صفات والے بن رہے ہیں، اسی محنت سے ہمارے گھر کے ہر فرد کے اندر صفات آ رہی ہیں، اسی محنت سے ہماری بستی کا ہر فرد ہاں بھائی صفات والا بن رہا۔ اللہ ہر گھر میں ماحول بنائیں گے، اللہ ہر بستی میں ماحول بنائیں گے، ہر بستی میں ماحول بنائیں۔ میرے محترم بزرگوں، 4 مہینے آدمی پر بھاری جاتے ہیں، چلا بھی ہاں بھائی بھاری جاتا ہے، لیکن 3 دن تو 100% امت حرکت کر سکتی ہے نہیں کر سکتی؟ 3 دن تو آسان ہے، 3 دن جس کے لگ جائیں گے، ہاں اجتماعی انفرادی اعمال کو سیکھتے ہوئے، وہ چلہ لگائے بغیر نہیں رہے گا، وہ 3 چلے لگائے بغیر نہیں رہے گا۔ اللہ نے یہ تاثیر رکھی 3 دن کے اندر، ہاں کہ بھئی اس کے دل میں یہ بات اللہ داخل کر دیتے ہیں، اندر سے دل اس کا تقاضا کرتا ہے مجھے اللہ کے راستے میں جانا ہے۔ تو کس نے کی تشکیل اس کی؟ عمل نے۔ کس نے کی؟ عمل نے تشکیل۔ عمل کا اثر دل میں جائے، عمل آداب کی رعایت کے ساتھ ہوگا تو بھئی دل میں جائے گا نہیں جائے گا؟ ہاں اس طرح محترم بزرگوں دیکھو، اللہ تعالی ہمیں ہاں بھئی صحیح ترتیب سے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کریں گے بھئی انشاءاللہ، اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے محترم بزرگوں دیکھو، ترتیب میں ہر مسجد وار جماعت ہاں بھئی دیکھو یہ دیکھے کہ اپنی مسجد وار جماعت میں جماعت لے کر چلنے والے کتنے ہیں، 4 ماہ لگائے ہوئے کتنے ہیں، چلہ لگائے ہوئے کتنے ہیں۔ یہ عملہ ہے، 4 ماہ لگایا ہوا، یہ اصل عملہ ہے، یہ اصل عملہ ہے، سمجھے صاحب؟ اور بڑی تعداد میں ہر مسجد کے اندر، اس میں سے بھی چلو بھئی ہر 4 مہینے لگایا ہوا جماعت لے کر نہیں چل سکتا ہے نا، لیکن جماعت لے کر چلنے والے تو ہیں۔ اب بھئی جماعت لے کر چلنے والے ہیں 10 اور 6 روزہ جماعتیں نکل رہی ہیں 2، اور یہ عام محترم بزرگوں کارگزاری ہے کہ 5 اعمال والی جتنی جماعتیں ہیں، مسجد وار جماعتیں جتنی ہیں بھئی اتنی ہی 6 روزہ جماعتیں ہیں۔ یہ اپنا امراوتی جس کا کام ماشاءاللہ پورے ہندوستان کے اندر مشہور ہے، لیکن ایک مسجد سے اوسط 2 نمازوں کا بھی نہیں ہے، 2 جماعتوں کا بھی نہیں ہے، 6 روزہ۔ تو بھئی خوش فہمی میں نہ رہیں، فکر کریں، 10-10 15-15 20-20 جماعت چلانے والے ہیں، لیکن جماعتیں بھئی 3-4 نکل رہی ہیں۔ نہیں بھائی، جتنے جماعت چلانے والے ہیں ان پر ذمہ داری ہاں بھائی ڈالنا چاہیے روزانہ کی محنت کے اعتبار سے، ہاں کہ بھئی اپنے ساتھی ہیں، اپنی مسجد کے ساتھی ہیں، اور مناسبت کے اعتبار سے، تعلق کے اعتبار سے 10 جماعت چلانے والے ہیں تو 10 جماعتیں چھوٹی بنائی جائیں۔ کتنی بھائی بولو؟ 10 جماعت، اور پھر گھروں کو برابر برابر تقسیم کر دیا جائے۔ ہاں چند چیزیں ہیں ترتیب کی، چند باتیں ہیں، اس کو عمل میں لانا ہے، سمجھے محترم بزرگوں؟ ہاں اب بھائی تقسیم کر دیے گھر بھی، تو کوئی گھر نہیں بچے گا، کوئی گھر نہیں بچے گا۔
اب جتنے حصے میں آئے ہیں گھر تو بھئی ہر چھوٹی جماعت اپنے حصے کے آئے ہوئے گھروں پر ایمان والوں سے ایمان کی نسبت پر ملاقات کرے. 15 دن میں 1 مرتبہ، مہینے میں 2 مرتبہ. کوئی ایمان والا نہیں بچے گا. صرف ملاقات پر بھی بشارت ہے. میاں جی محراب سے بہت مرتبہ سنا کہ اگر ایمان والوں سے ایمان کی نسبت پر اپنے محلے کے اندر، اپنی بستی میں ہم 15 دن کے اندر اگر ملاقات کریں گے تو دین کی جو بھی سطح ہے اللہ اس سطح کو بڑھائیں. تو دین کی سطح بڑھے گی تو بے دینی کی سطح کہاں جائے گی؟ بولو بھائی. لیکن ملاقاتوں کا خالی ملاقات کرنا بھی بہت بڑی بات. خالی ملاقات کرنا بھی بہت بڑا عمل ہے اور اس میں بے شمار فضائل ہیں اللہ کی طرف سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. لیکن مقصد تو محترم بزرگوں ایمان کی محنت پر کھڑا کرنا ہے. مقصد تو کیا ہے کہ جو چیز ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں اپنے بھائی کے لیے پسند کرتے ہیں. ہمیں اپنے بھائی کے لیے پسند کرنا ہے. لہذا کوئی ایمان والا نہیں بچے گا جو دین سے مانوس نہیں ہے، دین کی محنت سے مانوس نہیں ہے. تو اخلاق کائے کے لیے ہیں. اخلاق کے ذریعے سے ان کو قریب کیا جائے، ان سے تعلقات کو بڑھایا جائے، انہیں مانوس کیا جائے. انہیں کیا کیا جائے؟ بھئی جب قریب آ جائیں گے، تعلق پیدا ہو جائے گا تو تعلق والے کی بات سنی جاتی ہے. قریب آ جائیں گے اور بھئی سلوک کیا جائے گا، دوستی ہو جائے گی تو آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے. سمجھے محترم بزرگ؟ اس طرح کوئی ایمان والا نہیں بچے گا. مولانا سعد صاحب سے ابھی گزشتہ ماہ میں یہ بات سنی. ایک صوبے کا بھئی جوڑ تھا. آخر میں مولانا بات فرما رہے تھے تو فرمایا بھئی اگر صحیح ترتیب سے محنت ہوگی نا تو پوری امت دعوت کی محنت پر اللہ اسے کھڑا کرتے، پوری امت کو کھڑا کرتے. سمجھ گئے محترم بزرگ؟ لہذا بھئی دیکھو چند باتیں ہیں کہ بھئی اس کو ہم عمل میں لائیں. کیا کریں؟ اس کو عمل میں لائیں. محترم بزرگو کہ بھئی 100% گھر تقسیم ہو گئے، 100% ایمان والوں سے ملاقات ہوگی. پھر یہ بھی ہے کہ بھئی اپنا بھی نظام محنت طے کرنا پڑے گا. نہیں کرنا پڑے گا. اپنے اوقات کی ترتیب قائم کرنا پڑے گی. نہیں کرنا پڑے گی. چھوٹی جماعتوں کو اپنے 6 روزہ کا ہفتہ متعین کر لیا جائے، اپنے سالانہ کا کم سے کم چلہ متعین کر لیا جائے. ملاقات کے اوقات بھئی جس وقت لوگ ملتے ہیں صبح یا شام ہے نا بھئی، وہ اوقات ملاقات کے اپنی سہولت بھی بھئی اسی میں ہے. صبح شام اوقات فارغ رہتے ہیں، کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے. اب محترم بزرگوں دیکھو جتنے ذمہ دار ہیں نا، ہر ذمہ دار بھئی پوری فکر کے ساتھ اور جو ہے اکرام کے ساتھ اور محترم بزرگوں فکر کے ساتھ اکرام کے ساتھ ہے نا بھائی، اور جو ہے بھائی خوشامد کے ساتھ اور ترغیب کے ساتھ اپنے ساتھیوں کو عمل میں جوڑنے کی کوشش کرے. یہ ذمہ داری ہے. جیسے چلے کی جماعت کے ذمہ دار کی ذمہ داری ہے، ایسے یہ چھوٹی جماعت کے ذمہ دار کی بھی ذمہ داری ہے. یہ بات جو ہے ہمیں سمجھنا ہے کہ وہ کریں گے انشاءاللہ. تو بھائی دیکھو ہم خود بھی جڑیں گے، اپنے ساتھی بھی جڑیں گے، ہے نا بھائی. اور اجتماعیت بڑھے گی. کیا بڑھے گی؟ اہتمام عمل وجود میں آئے گا. اللہ تعالی محترم بزرگوں وعدہ جو ہے اہتمام عمل پر اللہ کا، اللہ اسے پورا فرمائے. پھر یہ کہ بھائی روزانہ سیکھیں. روزانہ کیا کریں؟ بھائی ذمہ دار خود بھی سیکھیں. جماعتوں میں پہلے جو پرانے ہیں نا وہ جانتے ہیں کہ امیر کا بھی سبق ہوتا تھا اور مامورین کا بھی سبق ہوتا تھا. روزانہ کا ایک سبق امیر کا بھی، وہ بھی جو ہے اپنا سبق کے اعتبار سے بھائی روزانہ ایک بات جو ہے، ایک حدیث یا دین کی کوئی نہ کوئی بات سیکھتے تھے اور ساتھی بھی سیکھتے تھے. تو اللہ کے راستے میں نکل کر کے محترم بزرگوں جن چیزوں کی مشق کی جاتی ہے، کیا وہ چیزیں صرف اللہ کے راستے میں نکل کر کرنے کی ہیں یا پوری زندگی کے اعتبار سے عمل میں لانے کی ہیں؟ اس کا فیصلہ کر لو.
اچھا جو چیزیں اصل ہیں وہ جب چھوٹی ہوئی ہیں تو بھائی بتاؤ عمل ہمارے صحیح کیسے ہوں گے؟ بولو. لہذا روزانہ سیکھتے ہوئے کرنا ہے. تو ہمارا مشورے کا رخ بھی بھائی انشاءاللہ صحیح ہوگا، تعلیم کا رخ بھی صحیح ہوگا، گھروں کی تعلیم کا رخ بھی صحیح ہوگا. میرے محترم بزرگوں، ہماری فکریں اللہ تعالیٰ صحیح کریں گے، ہماری فکریں صحیح کریں گے. محترم بزرگوں، آپ یہ دیکھیے کہ اسی لیے تو فرمایا ایک بڑے اللہ والے نے کہ بھئی یہ لوگ جو ہیں نا، ہاں ان کی ہماری انتہا جہاں ہوتی ہے ان کی وہاں سے ابتدا ہوتی. دنیا کی بے ثباتی کی محنت پہلے دن سے ہے، دنیا کی بے ثباتی کی محنت پہلے دن سے. فضائل کی تعلیم دیکھا آپ نے. لہذا میرے محترم بزرگوں، اب یہ ہے کہ روزانہ اس طرح جب سیکھتے ہوئے محنت کریں گے نا تو محترم بزرگوں ساتھیوں کے اندر بھی ہر عمل کے اعتبار سے ہے نا بھائی صحیح رخ قائم ہوگا. ہاں بھائی ہمارے ساتھ جو ساتھی ہیں 3 ہیں 4 ہیں ماشاءاللہ وہ صحیح رخ سے مشورے کے اعتبار سے بھی تیار ہوں گے نہیں ہوں گے، تعلیم کے اعتبار سے بھی تیار ہوں گے نہیں ہوں گے. تھوڑے دن کے اندر، ہفتے کے اندر، عشرے کے اندر سیکھتے ہوئے کریں گے. بھئی ذرا سی فکر دلا دی کہ بھئی جیسے مسجد کی تعلیم میں ہم شریک ہو رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اسی طریقے سے گھر کی بھی تو ذمہ داری ہے نا ہماری. گھر کی ذمہ داری کس کی ہے؟ بولو بھئی، گھر کی ذمہ داری کس؟ تو ذمہ داری کا احساس دلا کر، ضرورت کا احساس دلا کر یہ کہہ دیا جائے کہ بھئی اسی طریقے سے اپنے گھروں میں بھی تعلیم شروع کرو. گاہے گاہے ہفتے میں 1-2 مرتبہ اگر فکر دلائی جائے گی، بتاؤ بھائی کتنے گھروں کے اندر تعلیم صحیح رخ سے شروع ہوگی اور 6 صفات کے ساتھ شروع ہوگی. کیسے ہوگی؟ ہاں ہمارے نے فرما رہے تھے نا کہ جن گھروں کے اندر 6 صفات کے ساتھ تعلیم نہیں ہو رہی تو علامت ہے اس بات کی کہ ہم تعلیم میں شریک نہیں ہو رہے. حالانکہ گھر والوں کو محترم بزرگوں تعلیم کے ذریعے سے دینی ذہن بنانا یہ ہماری ذمہ داری. گھر والوں کو تعلیم کرنا سکھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. گھر والوں کو تعلیم کرنا یعنی آداب کون سکھائے گا؟ گھر والوں. بولو بھائی، دین کون سکھائے گا؟ دین سکھانا گھر والوں کو کس کی ذمہ داری ہے؟ گھر میں دین لانا گھر کے ذمہ دار کی ذمہ داری. تو دیکھو یہ راستہ ہے. گھر کے اندر تعلیم، جب ہم تعلیم کرنا سکھائیں گے یعنی ان کو بھی آداب سکھائیں گے اور پھر محترم بزرگوں کبھی اپنی نگرانی میں ان سے کروائیں گے تعلیم، کبھی ہم کریں گے. تو بتاؤ گھر والے تعلیم کرنے والے بنیں گے نہیں بنیں گے؟ اس طرح عملہ گھر میں بھی تیار ہوگا نہیں ہوگا؟ گھر والے تعلیم کرنے والے بنیں گے. حضرت جی رحمت اللہ علیہ کا فرمانا، مستورات کے لیے اصل دین کی محنت، مستورات کے لیے اصل دین کا کام گھروں کی فضائل عمل کی تعلیم ہے. لہذا اب گھر کے اندر تعلیم ہو رہی ہے نا تو تعلیم کا وہی اثر بچوں میں بھی اور بھائی مستورات میں بھی آئے گا نہیں آئے گا کہ ان کا بھی ذہن بنے گا، عمل کا جذبہ بنے گا اور بھئی ان کے اندر عمل کا شوق آئے گا اور بنتے بنتے ان کے اندر اعمال سے ہونے کا یقین بنے گا نہیں بنے گا؟ تعلیم آداب کی رعایت کے ساتھ ہوگی، پوری ہوگی. بولو بھئی. ہاں یہ راستہ ہے. دیکھو جب عمل سے ہونے کا یقین بنا، اب مطالبہ ہے کہ بھئی عمل کا طریقہ، ہاں بھئی محرم جو ہیں وہ علماء سے پوچھ کر، معتبر علماء سے پوچھ کر اپنے گھر والوں کو سکھائیں گے، اپنے گھر والوں کو سکھائیں گے. بچوں کی زندگیوں میں بھی محترم بزرگوں گھر والوں کی زندگی یہ دین آنے کا راستہ ہے. مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کا فرمانا ہماری تبلیغ میں، دیکھو جو بھائی سو رہے ہیں نا ذرا بھائی تھوڑا سا ان کا اکرام کرو نا. جو بھائی سو رہے ہیں ان کا اکرام کر لو تھوڑا سا، ہے نا بھائی، اکرام کے ساتھ ہے نا بھائی ان کو ذرا تھوڑا سا متوجہ کر دو. ہے نا کیا فرمایا مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے؟ ہماری اس تبلیغ میں دین سیکھنے کا جو طریقہ ہے نا یہ وہی طریقہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین سیکھنے کا صحابہ کا طریقہ.
صحابہ کا طریقہ تھا. ہاں بھائی صحابہ نے دین کہاں سے سیکھا؟ بولو بھائی، صحابہ نے دین کہاں سے سیکھا؟ کامل دین آیا نہیں آیا ان کی زندگیوں میں؟ اچھا مستورات کی زندگیوں میں کامل دین آیا نہیں آیا؟ کہاں سے آیا؟ کیسے آیا؟ اسی محنت سے آیا محترم بزرگ، سمجھ گئے؟ اسی ایمان کی محنت کے ذریعے سے آیا. لہذا دیکھو گھر کی تعلیم، پھر گھر کی تعلیم 6 صفات کے مذاکرے کے ساتھ ہو تو 6 صفات کون سکھائے گا؟ گھر والوں. گھر والوں کو 6 صفات سکھانا ہے. گھر والوں کو کیا کرنا ہے؟ اچھا سکھا سکتے نہیں، جیسے ساتھیوں کو سکھاتے ہیں گھر والوں کو نہیں سکھا سکتے. تعلیم کرنا سکھانا ہے. گھر والوں کو 6 صفات یاد کرانا ہے. ہر صفت کی اہمیت یاد کرا سکتے نہیں کرا سکتے؟ بولو بھی کرا سکتے نہیں کرا سکتے؟ ہاں محترم بزرگوں آسان ہے. پھر ہر صفت کے زندگی میں آنے کی کتنی محنتیں ہیں؟ کتنی ہیں؟ 3 محنتیں ہیں. تو بھائی وہ بھی یاد کرا دیں تو اب صفات آ جائیں گی. نہیں، ہم بھی محنت پر پڑیں، ان 3 محنتوں کو ہم بھی کریں، اور بھائی ان محنتوں کے کرنے کا طریقہ اپنی مستورات کو بھی سکھائیں، اپنے ہوشیار بچے بچیوں کو بھی سکھائیں. تو بھائی ہماری مستورات، ہمارے بچے بولو دعوت دینے والے بنیں گے نہیں بنیں گے؟ بھائی بنیں گے نہیں بنیں گے؟ دیکھو گھر والوں پر محنت ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ہم نہیں کریں گے تو آج گھروں کا محترم بزرگوں اگر ماؤں کے اندر ہاں بھائی اپنی ذمہ داری کا احساس آ گیا نا، پھر دیکھو بچوں کی کیسی تربیت کرتی ہیں، پھر دیکھو گھروں میں کیسا ماحول بناتی ہیں وہ. ان کی ذمہ داری ہے، ان کی کیا ہے یہ؟ ہاں گھروں میں ایسا ماحول بنے گا کہ تصور نہیں کر سکتے. یہ دعوت والے اعمال ہیں. دعوت سے، دعوت کا خاصہ ماحول کا بنانا. گھروں میں دعوت زندہ ہوگی بھائی آپس میں ہی ایک دوسرے کو دیں گے. ایمان بنانا ہے نا. کئی دفعہ ہاں بھائی دیکھا گیا کہ ماشاءاللہ جماعت میں نکلے ہوئے ہیں ساتھی، لیکن بھائی ایک ساتھی دوسرے ساتھی کو بیٹھ کر کے دعوت دے رہا ہے. پھر اس نے جو ہے اپنا معمول پورا کر لیا تو دوسرا ساتھی ہاں بھائی پہلے کو دعوت دے رہا ہے. جب اپنا معمول پورا کر چکے تو پھر اپنے جو ہے ہاں بھائی بیٹھ گئے، اپنی طریقے سے جو ہے وہ بیٹھ گئے جیسے طبیعت چاہیے. لیکن آپس میں بھی ایک دوسرے کو، بیوی شوہر کو دعوت دے سکتی ہے. شوہر بھائی ایمان بنانا ہے نا، مشق کرنا ہے. آپس میں باتیں ہوتی ہیں تو آپس میں دین کی باتیں نہیں کر سکتے کام کرتے کرتے. یہ جو محنت ہے نا صفات کو زندگی میں لانے کی، یہ مشاغل کے ساتھ بھی ہے. مشاغل کے اندر رہتے ہوئے بھی ہاں بھائی ان صفات کو زندگی میں لانے کی تھوڑی سی مشق ہو جائے تو مشاغل میں رہتے ہوئے بھی ہم جو ہے مشق کر سکتے ہیں، ہماری مستورات کر سکتی. فارغ اوقات میں تو کرنا ہی کرنا ہے. اس طرح محترم بزرگوں دیکھو گھر والوں کی تعلیم کے ذریعے سے اگر ہم تھوڑی سی بھی محنت کریں گے نا گھر والوں پر تو گھر کا نقشہ بدلے گا. ہاں بچوں کی زندگیاں صفات والی بنیں گی، مستورات کی زندگیاں صفات والی بنیں گی. پورا دین گھروں کے اندر آئے گا، دین کا ماحول بنے گا. سمجھے محترم بزرگوں؟ تو میرے محترم بزرگوں اس طرح روزانہ محنت کریں گے تو بتاؤ بھائی چھوٹی جماعت کے ساتھی تیار ہوں گے نہیں ہوں گے؟ اچھا اب گھر گھر کی ملاقات ہے تو گھر گھر کی ملاقات میں محترم بزرگوں ہاں بھائی اصل تو ان سے دعوت کی بات کرنا ہے. لہذا وہ جو 4 اعمال ہیں نا مقصود کے درجے میں کہ ہر ایمان والا ایمان کے بارے میں فکر مند بنے اور ایمان کی محنت کرنے والا بنے، نمازوں پر محنت کرنے والا بنے، ذکر اور علم پر محنت کرنے والا، انہی اعمال کو ہاں بھائی دعوت کے اندر لیا جائے. کیونکہ ماحول بنانا نا محنت پہ کھڑا کرنا ہے. کہ ہر عمل کی اہمیت اور فضیلت ہاں بھائی سنائی جائے اپنے دل میں اتارنے کی نیت سے. بھائی یہ تو اپنا کام ہے. اس میں جو ہے نا آپ یہ دیکھیے کہ کسی بھی قسم کا کوئی ہاں وہ رکاوٹ ہے ہی نہیں کہ ہمیں تو اپنا ایمان بنانا، ہمیں تو کیا کرنا ہے. کوئی تیار ہو یا نہ ہو خدا ہمیں بنا دے گا.
کوئی تیار ہو یا نہ ہو؟ ہاں، اگر کوئی تیار نہ ہو تو اس کے ہم مکلف نہیں ہیں، لیکن اپنے ایمان کے بنانے کے تو مکلف ہیں۔ مگر بات یہ بھی ہے میرے محترم بزرگوں کہ اگر ہم تیار ہوں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی ہمارے بھائی تیار، ایمان والا جائے گا کہاں؟ حق بات تو اس کے اندر سرایت کر کے رہے گی نا، بولو بھائی، حق بات تو سرایت کر کے رہے گی۔ اب جب 4 اعمال کی 4 صفات کے ساتھ ہم بات کریں گے کامل یقین کے ساتھ، یہ جو اعمال ہیں نا، ہر عمل، اعمال جو دعوت ہیں، یہ جو محنت کے اعمال ہیں، ہاں بھائی ایک ایک عمل گشت کے لیے، ابھی ظہر سے پہلے مولوی صاحب فرما رہے تھے نا، ہاں کہ اس یقین کے ساتھ گشت کیا جائے، اس یقین کہ میرے سارے مسائل کا حل، میرے مسائل حل ہو جائیں گے، اللہ حل کر دیں گے، اس یقین کے ساتھ۔ تو کامل یقین کے ساتھ بات کی جائے، کامل یقین کے ساتھ کہ بھئی یہی راستہ ہے۔ مسائل کے حل کرنے کا راستہ اللہ کے دین کی محنت نہیں ہے، اللہ کے دین کی، بولو بھئی، اللہ کے دین کی محنت پر مسائل، ایک صبح یا ایک شام اللہ کے راستے میں نکلنا، کیا کرنا؟ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے، بے اعتبار چیزوں کے بھی، بے اعتبار اعمال کے بھی، ان سب سے افضل ہیں، اندازہ تو کرو۔ لہذا محترم بزرگوں، اب ہم جو ہے ہاں بھائی صحیح رخ سے بات کریں گے تو ایک طرف ہم نے جو ہے 4 اعمال کی 4 صفات کے ساتھ بات کی، کامل یقین کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ، جس میں نرمی کی بھی مشق کرنا ہے، نرمی سے بات کرنا ہے، تواضع سے بات کرنا ہے، خوشامد کا پہلو اختیار کرنا، حسن اخلاق کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ، اور بھائی اصل اپنی ضرورت سمجھ کر۔ کس کی ضرورت؟ بھائی کوتاہی کیوں ہوتی ہے؟ جس کو اپنا کام ہم سمجھتے ہیں اس کو ہر حال میں کرتے ہیں، جس کو اپنا کام سمجھتے ہیں نا، اس کو ہم ہر حال میں سمجھتے ہیں، تو یہ اپنے ایمان کا بنانا، کامل بنانا، یہ اپنا کام ہوا نہیں ہوا؟ بولو بھائی کام اپنا ہی ہے کہ نہیں؟ تو اپنا کام ہے کہ بھائی اپنا کام سمجھا جائے، یہ کام ہے، اس کو کھیل نہ بنایا جائے، اس کو کیا نہ بنایا جائے؟ اس کو کھیل نہ بنایا جائے۔ عمل کو اگر ہم محترم بزرگوں، ہاں بھائی دیکھو، ہر عمل کے لیے جتنا وقت ہے اتنا وقت دینا چاہیے، اگر ادھورا دیں گے، درمیان میں سے ادھورا کریں گے تو یہ تو ایک قسم کا کھیل ہو گیا نا۔ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کو مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے ہاں بھائی فرمایا اپنے آخری وقت میں کہ یوسف یہ کام ہے،